السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ الاولین والآخرین، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث رحمۃ للعالمین، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال في موضع آخر: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا. رواه الإمام بخاری و مسلم فی صحیحہما۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، ایک لمبے عرصے کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کی سمن فیکٹری میں دعوتی اور دینی امور کے ذمہ دار حضرت الشیخ زاہد الشمری حفظہ اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ آپ لوگوں کی دینی رہنمائی کے لیے حریص رہتے ہیں۔ ان کی خواہش رہتی ہے کہ دینی پروگرام ہو تاکہ آپ لوگوں کو جس طریقے سے یہاں آنے کے بعد انسان مال کماتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ اللہ کے دین کا علم بھی حاصل کرے، اس پر ہم ان کے بے حد شکر گزار اور ممنون ہیں کہ ہمیشہ ان کی خواہش اور آرزو رہتی ہے کہ آپ لوگوں کی دینی رہنمائی یہاں پر کی جائے۔ موسم جاڑے کا ہے، اسی کی مناسبت سے آج جو موضوع آپ لوگوں کے لیے منتخب کیا گیا ہے وہ ہے جاڑے کے مسائل۔ اس سے پہلے توحید کے موضوع پر، عقیدے پر آپ کے سامنے گفتگو ہوئی تھی۔ آج کا موضوع فقہ سے مسائل سے متعلق ہے۔ جاڑے کو عربی زبان میں الشتاء کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ لفظ ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے، تیسرے پارے میں، جو 30واں پارہ ہے، آخری پارہ سورہ قریش کے اندر، لإلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اس صورت میں لفظ الشتاء کا استعمال اللہ رب العالمین نے فرمایا، جس کا مطلب جاڑے کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے معنی کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ لإلاف قریش، قریش کے مانوس کرنے کے سبب، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے جاڑے اور گرمی کے سفر کے مانوس کرنے کے سبب۔ یہاں اللہ رب العالمین نے قریش کے اوپر اپنی نعمت اور احسان کو یاد دلایا ہے کہ وہ تجارت پیشہ لوگ تھے، تجارت کرتے تھے اور 2 مرتبہ سفر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جاڑے میں ان کا سفر یمن کی طرف ہوتا تھا، اور گرمی میں ملک شام کی طرف سفر کرتے تھے، وہاں سے سامان لاتے تھے، بیچتے تھے، تجارت کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی احسان کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ فرماتا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، جس گھر کی وہ تعظیم کرتے ہیں، اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں، اس گھر کا جو رب ہے، جو اس گھر کا مالک ہے، اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس ذات نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف میں انہیں امن دیا۔ کیونکہ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، اس لیے جہاں بھی جاتے تھے لوگ ان کا ادب اور احترام کرتے تھے، اور ان کے سفر کو یا قافلے کو کوئی نہیں لوٹتا تھا، صرف اس وجہ سے کہ مکہ کے لوگ تھے اور مکے کے اندر خانہ کعبہ ہے اور اس کی ذمہ داری ان لوگوں کے اوپر ہے، اس لیے جب بھی یہ سفر کرتے تھے
تو ان کا قافلہ جہاں سے بھی گزرتا تھا لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے اور ان کو چھیڑتے نہیں تھے، لوٹتے نہیں تھے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے 2 سفر کو مانوس کیا، ایک جاڑے میں سفر کرتے ہو یمن کی طرف، کیونکہ یمن جو ہے وہ نیچے واقع ہے، اس لیے وہاں پر گرمی ہوتی ہے، تو جاڑے میں یمن جاتے تھے اور گرمی میں ملک شام سفر کیا کرتے تھے۔ تو شتا عربی لفظ ہے جس کے معنی جاڑے کے ہوتے ہیں، اور یہ جاڑا یا موسم کی تبدیلی اللہ رب العالمین کی قدرتوں میں سے ایک عظیم قدرت ہے، اللہ کی حکمتوں میں سے ایک عظیم حکمت اور ایک عظیم نشانی ہے۔ رات کے آنے جانے سے، دن اور رات کے بدلنے سے اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ رات آتی ہے، دن جاتا ہے، دن آتا ہے، رات جاتی ہے، موسم بدلتا ہے، تو اس کے بدلنے میں اللہ رب العالمین کے لیے کی عظمت پر یا اللہ رب العالمین کے وجود پر یہ چیز دلالت کرنے والی۔ انسان اگر ہمیشہ گرمی رہے تو انسان گرمی سے پریشان ہو جائے گا، اگر ہمیشہ سردی رہے تو انسان اس سے پریشان ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کتنا حکیم ہے، اللہ رب العالمین کتنا مہربان اور رحم دل ہے کہ اس نے موسموں کو بھی بدل بدل کر کے ہمارے لیے بنایا۔ اور آپ یہ دیکھیں اللہ رب العالمین کی مہربانی اور رحمت کہ کوئی بھی موسم فوراً نہیں آتا ہے بلکہ دھیرے دھیرے آتا ہے۔ آپ سردی دیکھ لیجئے، اچانک سردی نہیں آتی، دھیرے دھیرے سردی آتی۔ گرمی اچانک نہیں آ جاتی، دھیرے دھیرے آتی۔ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں اچانک بڑا نہیں ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے۔ اگر اچانک بڑا ہو جائے گا تو ماں کا پیٹ برداشت نہیں کر سکے گا۔ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی رحمت اور اس کی مہربانی ہے۔ یہی معاملہ جاڑے اور گرمی کے ساتھ ہے، موسم کے ساتھ ہے کہ موسم آتا ہے جاتا ہے، دھیرے دھیرے آتا ہے، دھیرے دھیرے ختم ہوتا ہے۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا کمزور رہتا ہے، پھر دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، جوانی کی دہلیز پر پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے بڑھاپا اس کو لاحق ہوتا ہے اور اسے کمزوری لاحق ہوتی ہے۔ وہی معاملہ موسموں کا بھی ہے، دھیرے دھیرے موسم آتا ہے، پھر جوانی کو پہنچتا ہے، پھر دھیرے دھیرے موسم جو ہے ختم ہونے لگتا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے، عقل مندوں کے لیے اور جو لوگ حقیقت میں عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہیں ان سب کے لوگوں کے لیے اس کے اندر بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے وجود پر اور اس کی عظمت پر دعوت کرنے والے ہیں۔ جاڑا کا موسم آتا ہے میرے بھائیوں، جاڑا ایک نعمت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے، خاص طور سے جو اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے ہیں ان کے لیے بہت عظیم تحفہ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ آپ دیکھیں جاڑے میں دن چھوٹا ہوتا ہے، رات بڑی ہوتی ہے، رات بڑی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، اور رات میں انسان کی نیند مکمل ہو جاتی ہے، اس کے لیے تہجد کے لیے بہترین موقع رہتا ہے۔ دن چھوٹا رہتا ہے، روزے کے لیے، صوم کے لیے بہترین موقع رہتا ہے۔ اس لیے سلف صالحین جاڑے کا انتظار کیا کرتے تھے، جاڑے کو غنیمت سمجھتے تھے، راتوں کو سوتے بھی تھے، اللہ کی عبادت میں بھی گزارتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اور دن میں عام طور پر روزے کی حالت میں ہوا کرتے تھے۔ دن چھوٹا ہوتا ہے، نہ بھوک کا احساس، نہ پیاس کا احساس، نہ اس کی شدت، نہ گرمی۔ اس لیے سلف صالحین، صحابہ تابعین اور جو ہمارے ائمہ اور نیک لوگ گزرے ہیں وہ سب کے سب اس جاڑے کے موسم کا انتظار کیا کرتے تھے اور اپنے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے غنیمت سمجھتے تھے۔ جاڑے کا موسم ہمیں شکر سکھاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ جیسا کہ کہا جاتا ہے، مثال ہے کہ جاڑا امیروں کے لیے ہے اور گرمی غریبوں کے لیے ہے۔ جاڑے میں اکثر لوگوں کی موت جو اپنے آپ کو جاڑے سے بچانے کے لیے ان کے پاس سامان نہیں ہوتا ہے، آپ دیکھیں عام طور پر لوگ جاڑے کی وجہ سے ان کی جان چلی جاتی ہے۔ گرمی سے لوگ نہیں مرتے لیکن جاڑے کی شدت کو انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے جاڑا امیروں کے لیے ہوتا ہے اور جو غریبی ہے اسے غریبوں کے لیے کہا جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو مال دے رکھا ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتیں آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے غریب بھائیوں کو خیال رکھیں، ان کو دیکھیں، ان کو سمجھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں، سخت سردی ہے، کڑاکے کی سردی ہے، ان کے سر پر ٹوپی نہیں،
ان کے جسم پر لباس نہیں، یا گرمی جاڑے کا لباس نہیں ان جسم کے اوپر، اور سخت سردی کے عالم میں ٹھٹرتے رہتے ہیں اور اس طریقے سے اپنا وقت گزارتے رہتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے، جو کرم ہے کہ آپ اینر بھی پہنے ہیں، جاکٹ بھی پہنے ہیں، اور اس طریقے سویٹر بھی ہے، تمام چیزیں الحمدللہ اللہ رب العالمین کی طرف سے میسر ہیں۔ اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نعمت برقرار رہتی ہے، اور جو انسان ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین لیتا ہے۔ دنیا کے معاملے میں انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ دنیا کے معاملے میں آپ کے پاس دولت ہے، آپ سے کتنے ایسے لوگ ہیں غریب دنیا کے اندر جن کے پاس پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں ہے، جن کے پاس کھانا نہیں ہے، جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، جو لوگ ریفیوجی کیمپوں میں زندگی گزارتے ہیں، پہاڑوں اور وادیوں میں زندگی گزارتے ہیں، جن کے پاس گھر اور مکان نہیں ہوتا کہ صحیح طریقے سے اپنے جان کی حفاظت کر سکیں، جسم کی حفاظت کر سکیں۔ آپ کو صاف پانی ملتا ہے، انہیں گندا پانی بھی میسر نہیں ہے۔ آپ کے دسترخوان پر ہر طرح کی غذائیں رہتی ہیں، ہر طرح کا کھانا رہتا ہے، اور وہ ایک روٹی کے لیے، سوکھی روٹی کے لیے ترستے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ جو ان سے نیچے لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے ہمیشہ، کیونکہ دنیا کسی کے لیے مکمل نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی کسی کا پیٹ بھر سکتی ہے دنیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا یملا جوف ابن آدم الا تراب، ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کی آرزوئیں اور امنگیں بھی بڑی ہوتی جاتی ہیں، اور انسان زیادہ لالچی ہوتا جاتا ہے۔ انسان جب بوڑھا ہوتا ہے، اس کی عمر بڑھتی ہے تو اور زیادہ لالچی ہو جاتا ہے۔ اس کو پہلے صرف اپنی فکر رہتی ہے، بعد میں بیوی کی فکر، بچوں کی فکر، اور بچے ہو گئے نواسوں کی فکر، اور پوتے ہو گئے پوتوں کی فکر۔ اس کی آرزوئیں اور امنگیں بڑھتی جاتی رہتی ہیں، کبھی اس کی آرزو پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ انسان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دنیا اللہ رب العالمین نے کسی کے لیے کامل نہیں کی۔ دنیا کا سب سے امیر ترین جو انسان ہے اسے بھی پیسے کی ضرورت رہتی ہے، وہ بھی پیسے کے لیے محنت کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، کبھی بھی انسان کو اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دنیا کے معاملے میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھیں۔ ہم نے پیمانہ بدل دیا ہے، ہم دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو دیکھتے ہیں، اور کہتے چلو بھائی ہم تو 2-3 وقت ہی کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ان لوگوں کو دیکھیں جو اچھے لوگ ہیں، نیک اور دیندار لوگ ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ رہو جو اچھے اور دیندار لوگ ہیں۔ ان کے ساتھ اگر رہو گے تو دین کی باتیں ملے گی، دین پر قائم رہیں گے، اور اگر برے لوگوں کو دوست بناؤ گے تو انسان انہی کو دیکھ کر کے برا بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنانا چاہیے، جو نیک لوگ اور سارے لوگ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ اچھے لوگوں کی دوستی اس شخص کے طریقے سے ہے جو کسی عطر فروش سے دوستی کرتا ہے۔ عطر فروش جو عطر بیچتا ہے، آپ اس کے پاس جاؤ گے آپ کو خوشبو ملے گی، انسان خوشی محسوس کرتا ہے، وہاں پر کوئی بدبو نہیں، کوئی چیز نہیں، اور خوشبو انسان کے دل و دماغ کو معطر کر دیتی۔ اور جو برے لوگ ہیں، جو برے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں، ان کی مثال ہمارے نبی نے ان سے دی ہے جو بھٹی والے لوہار سے۔ انسان اگر اسے دوستی کرے گا، اس کی بھٹی کے پاس جائے گا، بھٹی سے چنگائی نکلتی ہے، آگ نکلتی ہے، دھواں نکلتا ہے، اس کے کپڑے کو بھی جلائے گا، گرمی بھی ہوتی ہے، چنگاری اس کے جسم کو جو ہے لگتی ہے، اسے دھوئیں سے تکلیف پہنچتی ہے، چنگاری اس کے کپڑے کو جلا دیتی ہے۔ وہی مثال ہے بری دوستی کی۔ اس لیے انسان ہمیشہ جو اچھے لوگ ہیں، نیک اور دیندار لوگ ہیں، موحدین ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، توحید و سنت والے ہیں، توحید پر قائم ہیں، شرک سے دور، بدعات و خرافات سے دور رہتے ہیں، نمازوں کے پابند اچھے لوگ، نیک اور دیندار لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو ہمیں اپنا دوست بنانا چاہیے۔ اس کی دوستی، ان کی دوستی کے وجہ سے انسان دین پر قائم رہتا ہے، اسے ایک حوصلہ ملتا ہے، اور اس طریقے سے اسے ایک مثال ملتی ہے۔ تو ہمیشہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ انسان کو اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ تبھی انسان کی زندگی سکون سے گزرے گی، تبھی انسان کی زندگی میں اطمینان آئے گا۔ اگر اپنے سے اوپر کو دیکھیں گے تو کبھی سکون نہیں ہوئے گا۔
کبھی انسان کی زندگی میں سکون نہیں رہے گی، بات یاد رکھیے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ جو بہت زیادہ مال و دولت والے ہیں بہت پریشان ہیں، انہیں سکون نہیں ہے، ان کے بچے خراب، ان کی بیوی خراب، اور اس طریقے سے آپ دیکھیں گے ان کو نیند تک نہیں آتی، وہ گولیاں کھاتے ہیں تب جا کر کے ان کو نیند آتی ہے، لیکن ہم الحمدللہ بستر پر جاتے ہیں 1 منٹ کے بعد نیند آ جاتی ہے۔ انسان کو سکون ہے، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے دین میں سکون انسان کو ملتا ہے، وہاں انسان کو اطمینان ملتا ہے۔ مال و دولت سے انسان کو اطمینان اور سکون نہیں ملتا ہے۔ مال و دولت اگر انسان کمائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، الحمدللہ اس کے لیے باعث خیر ہے، لیکن جب انسان کے پاس مال زیادہ آ جاتا ہے، عام طور پر انسان صحیح راستے سے بھٹک جاتا ہے، برائیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، عیش کی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، دین کو بھول جاتا ہے، غریبوں کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ دنیا کے معاملے اگر دیکھیں گے ہم تو ہم سکون اور اطمینان کے ساتھ ہماری زندگی گزرے گی۔ قناعت بہت بڑی دولت ہے میرے بھائیوں، جسے قناعت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو یہ جو جاڑے کا موسم ہے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ سخت سردی انسان کو جہنم کی یاد بھی دلاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اشتقت النار الی ربھا، کہ جہنم نے اپنے رب کی طرف شکایت کی، اللہ سے شکایت کی، کیونکہ جہنم کا رب کون ہے؟ اللہ، سب کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ جنت کو بھی اللہ نے پیدا کیا، جہنم کو بھی اللہ نے بنایا۔ تو جہنم نے اللہ رب العالمین شکایت کی، کیا کہا؟ فقالت یا رب اکل بعضی بعضا، اے میرے رب میرے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے، یعنی اتنا زیادہ اس کے اندر شعلے کہ سب آپس میں ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فجعل لها نفسین، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے 2 سانس لینے کا حکم دیا، یا 2 سانس لینے کے لیے بنایا۔ نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس وہ سخت سردی کے اندر لیتی ہے اور ایک سانس سخت گرمی کے اندر لیتی ہے۔ پھر ہمارے بھی فرماتے ہیں فشدۃ ما تجدون من البرد من زمہریرھا، جب سخت سردی پڑتی ہے تو جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور سخت سردی یہ بھی ایک عذاب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جو بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں ان کو برف کی سلیوں پر سلایا جاتا ہے، انہیں عذاب دیا جاتا ہے۔ برف بھی سخت سردی کے اندر اگر آپ نہا لیں یا آپ کے جسم کے اوپر سخت ٹھنڈا پانی ڈال دیا جائے تو انسان کی جان جا سکتی ہے۔ تو یہ سخت سردی یہ بھی ایک عذاب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین نے اس کو سخت سردی میں سانس لینے کا حکم دیا، تو جب وہ سانس لیتی ہے تو سخت سردی پڑتی ہے۔ وشدۃ ما تجدون من الحر من سمومھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور جب سخت گرمی پڑتی ہے تو گرمی میں اس کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو سخت سردی یہ کیا ہے؟ یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لہذا سخت سردی ہمیں جہنم کو یاد دلاتی ہے، جیسے سخت گرمی جہنم کو یاد دلاتی ہے۔ جہنم کو یاد دلانے کا مطلب کیا ہے؟ جہنم کو یاد دلانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایسے اعمال کرے جو اس کو جہنم سے بچا سکیں، ایسے اعمال کریں جو اس کو جنت تک لے جائیں، ان اعمال سے بچے جو انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والے، ان اعمال کو اپنائے جن کی وجہ سے انسان جنت کا حقدار بنتا ہے۔ یہ یاد کرنے کا مطلب ہے، ورنہ جنت تو موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے۔ اگر ہم یاد کریں کہ جنت ہے، جہنم ہے، اور اس کے مطابق ہمارا عمل نہ ہو تو کیا فائدہ ہے؟ یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کے اعمال سے دور رکھیں۔ جہنم میں لے جانے والی چیز کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز جو انسان کو جہنم کے اندر لے جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کرنا ہے۔ یہ ایسا گناہ جسے اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہمیشہ کے لیے واجب ہو جاتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ ایسے لوگ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے بچائے۔ بندوں کے حقوق انسان اگر ادا نہیں کرتا، بندوں پر ظلم کرتا ہے، یہ بھی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور ایک سبب ہے۔ لہذا انسان بندوں کے حقوق ادا کرے، انسانوں کے حقوق ادا کرے، تو وہ بھی اعمال جو جہنم کے اندر لے جانے والے ہیں ان تمام اعمال سے انسان اپنے آپ کو دور رکھے، اور جو جنت کے اندر لے جانے والے اعمال ہیں انسان ان اعمال کو اپنائے۔ سب سے پہلی چیز اور اہم چیز جو انسان کو جنت کا حقدار بناتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے اقرار ہے، خالص اللہ کی بات کرنا ہے، اللہ کی بات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ جو خالص اللہ کی بات کرتا ہے اور لوگوں کے حقوق ادا کرتا، نماز کی پابندی کرتا، اور اس طریقے سے اس کے اندر ایمان کامل ہے، یقین ہے
ایسے بندے کو اللہ رب العالمین جنت کا حقدار بناتا ہے۔ تو جہنم یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان اعمال سے بچائے جو انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والے۔ اس طریقے سے اس میں ہمارے لیے ایک عبرت یہ بھی ہے کہ موسم بدلتا ہے، سردی آتی ہے، گرمی آتی ہے، ہماری زندگی کی عمر بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ ایک سال پہلے سردی آئی تھی، پھر سردی آ گئی، ہماری زندگی میں سے ایک سال کم ہو گیا، ہماری عمر میں سے ایک سال کم ہو گیا۔ ایک لمحہ گزرتا ہے، ہماری عمر کم ہوتی ہے۔ ہم تو دیکھنے کے لیے بڑے ہوتے ہیں، حالانکہ اگر غور کرے تو انسان بڑا نہیں ہوتا بلکہ چھوٹا ہوتا ہے۔ دنیا کے لحاظ سے بڑا ہو سکتا ہے وہ، ورنہ حقیقت کے لحاظ سے انسان چھوٹا ہوتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے ہر انسان کی عمر اللہ رب العالمین نے لکھ دی ہے۔ بچہ پیدا ہوا، 1 سال کا ہوا، اس کی عمر میں 1 سال کم ہو گئی۔ 1 مہینے کا ہوا، اس کی عمر میں سے 1 مہینہ کم ہو گیا۔ تو انسان کی عمر بڑھتی ہے دنیا کے لحاظ سے، لیکن اس کی عمر حقیقت میں کم ہوتی ہے۔ وہ اپنی منزل کے قریب ہوتا ہے، موت کے قریب ہوتا جاتا ہے، اس کی عمر کم ہوتی جاتی ہے۔ لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو باقی وقت ہے اس وقت کو، اس عمر کو اللہ کی عبادت میں، نبی کی اطاعت کے اندر صرف کرنا چاہیے، اور اس وقت کو غنیمت جاننا چاہیے کہ انسان اپنی اس عمر کو جو باقی بچی ہے، کتنی بچی ہے انسان نہیں جانتا، اسے غنیمت سمجھے اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں اور نبی کی اطاعت کے اندر اس کو خرچ کرے۔ دین اسلام کی خوبیوں میں سے بہت بڑی خوبی آسانی ہے۔ ہمارا دین بہت آسان ہے۔ ہم نے 2 آیتیں پڑھی ہیں مختصر طور پر، جن میں اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ رب العالمین نے تمہارے دین کے اندر کوئی تنگی نہیں بنائی، دین میں سختی نہیں ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا ہے۔ اللہ بہت مہربان ہے، بہت رحم دل ہے، اور دین کے اندر آپ آسانیاں اگر دیکھیں گے تو قدم قدم پر جگہ جگہ آپ کو آسانیاں نظر آئیں گی۔ بہت آسان دین اللہ نے بنایا۔ آپ دیکھیں دن اور رات 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی۔ 5 وقت کی نماز کے لیے بمشکل 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے، دین کے لیے دینا ہے، 1 گھنٹہ نماز کے لیے۔ کیا 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ نکالنا ہمارے لیے مشکل ہے؟ ہم تو ڈیوٹی 14 گھنٹہ 15 گھنٹہ کرتے ہیں، ہمیں ڈیوٹی کرتے ہوئے مشکل نہیں لگتی، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے 1 گھنٹہ نکالنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر ایمان کی کمی، ایمان کی کمی کی بنا پر یہ چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ ہم دنیا دار ہو گئے ہیں، دنیا ہمارے دماغ کے اندر، عقل کے اندر سما گئی ہے، آخرت کو ہم بھول چکے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، اس لیے ہم اسے مشکل سمجھتے ہیں۔ ورنہ بہت آسان ہے 1 گھنٹہ، 24 گھنٹے، وہ بھی سارے گھنٹے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، اور اسی کو دی ہوئی چیز کو اللہ کے لیے اگر ہم استعمال نہ کریں، ہمارے لیے کتنی بڑی جہال حماقت اور کتنی ہماری بدنصیبی والی بات ہے۔ آپ دیکھیں سال میں 1 مرتبہ اللہ رب العالمین روزہ فرض کیا رمضان میں، 12 مہینے کا سال ہوتا ہے رمضان میں، اور رمضان میں دن میں صبح صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک کچھ گھنٹے آپ کو کھانے پینے سے دور رہنا ہے۔ وہ چیزیں جو آپ کے لیے حلال ہوتی تھی دنوں میں، ان چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا۔ روزہ حرام چیزوں کے چھوڑنے کا نام نہیں ہے، روزہ ان چیزوں کے چھوڑنے کا نام ہے جو آپ کے لیے حلال تھی، وقتی طور پر اللہ رب العالمین نے آپ پر حرام کر دی۔ کھانا پینا آپ کے لیے حلال تھا لیکن دن میں نہیں کھا سکتے، بیوی کے پاس جانا حلال تھا لیکن اب نہیں حلال ہے، اللہ نے آزمائش کے لیے آپ پر حرام کر دیا۔ تو اس سے دوری اختیار کرنا، کب تک؟ سورج کے ڈوبنے تک۔ کتنے گھنٹے کا دن ہے؟ 14 گھنٹہ، 12 گھنٹہ، 16 گھنٹہ، اور وہ بھی بدلتا رہتا ہے الحمدللہ۔ چاند پر دار و مدار ہے، اگر سورج پر ہوتا تو یا تو رمضان ہمیشہ گرمی میں آتا تو یا تو ہمیشہ سردی میں آتا، لیکن چاند پر دیکھیے ہونے کی وجہ سے موسم بدلتا رہتا ہے، کبھی رمضان آپ کو گرمی میں ملے گا، کبھی آپ کو سردی میں ملے گا۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو دن میں صرف آپ کو کھانے پینے سے دوری اختیار کرنا بس، رات میں آپ کتنی بار بھی کھائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی مسئلہ آپ کے لیے نہیں۔ بلکہ آج ہمارا معاملہ تو یہ ہو گیا ہے کہ ہم رمضان میں موٹے ہو جاتے ہیں، ہمارا وزن رمضان میں بڑھ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں دسترخوان پر افطاری کے وقت، شام کے وقت کتنی غذائیں ہمارے دسترخوان پر رہتی،
آج جو کھانے ہمارے دسترخوان پر رہتے ہیں، آپ یقین مانیں یہ بنو امیہ کے جو خلفاء اور حکمراں گزرے ہیں ان کے دسترخوان پر وہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں جو آج ہمارے دسترخوان پر مختلف قسم کی غذائیں اور کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ پہلے زمانے کے بادشاہوں کو یہ ساری چیزیں کھانے کو نہیں ملتی تھیں جو آج ایک معمولی شخص کے دسترخوان پر وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں میرے بھائیوں۔ تو بتا یہ رہا ہوں کہ اللہ کا دین بہت آسان ہے۔ زندگی میں ایک بار اللہ نے فرض کیا حج پر حج کرنا۔ آپ کے پاس کتنا بھی مال ہو، ایک بار حج فرض ہے، بس باقی نفلی حج ہے۔ سال میں ایک مرتبہ آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، وہ بھی 2.5%۔ ہر ایک پر زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے فرض نہیں کیا ہے، بلکہ جن کے پاس مال ہو اور مال نصاب کو پہنچ جائے وہ بھی سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دیتے ہیں، جو سونا اور چاندی کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اس طریقے سے آپ نماز کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے، آپ بیٹھ کر کے پڑھ لیجئے، یہ بھی ایک آسانی ہے دین کے اندر۔ سجدے نہیں کر سکتے، آپ رکوع کی حالت میں جھک کر کے سجدہ کیجیے، کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیجیے۔ یہ ساری آسانیاں دین اسلام کے اندر رکھی گئی ہیں۔ آپ سفر میں ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، نہ رکھیے روزہ، آپ بعد میں روزہ رکھ لیجیے۔ آپ سفر میں ہیں، نماز قصد کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہمارے لیے۔ یہ سب آسانیاں ہیں، تیمم کی آسانی ہے جو انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔ بہت ساری آسانیاں اللہ رب العالمین ہمارے دین اسلام کے اندر رکھی ہیں۔ تو جاڑے کے مسائل کے تعلق سے بھی بہت ساری آسانیاں ہمارے رکھی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان ھذا الدین یسر، یہ دین آسان ہے۔ اللہ نے دین کو آسان بنا کر کے بھیجا ہے۔ پہلے سختیاں تھیں، اب سختیاں نہیں رہ گئیں۔ وہ ساری سختیوں کو اللہ رب العالمین نے دین سے ہٹا دیا۔ جو پہلے زمانے میں سختیاں تھیں پہلی شریعتوں کے اندر، ان تمام سختیوں کو اللہ رب العالمین نے ہٹا دیا۔ دین ہمارے لیے بہت آسان کر دیا۔ 50 وقت کی نماز کو اللہ نے 5 کر دیا، کتنی بڑی آسانی، لیکن اجر ملتا 50 نماز کا۔ اللہ اکبر، 5 نماز پڑھیے گا 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کا کرم ہے ہمارے اوپر۔ تو آسان جو اللہ نے ہمیں دین دیا بہت آسان دیا۔ پہلے بڑی سختیاں تھیں، پہلے لوگ باہر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اب کہیں بھی آپ باہر ہیں، صحرا میں ہیں، میدان میں ہیں، نماز کا وقت ہو کے نماز پڑھیے آپ۔ پہلے مسجد ہی کے اندر نماز پڑھ سکتے تھے، باہر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اللہ نے اس کو ختم کر دیا۔ پانی ہی سے وضو کر سکتے تھے، ان کے یہاں تیمم نہیں تھا۔ دین اسلام کے اندر تیمم کو اللہ رب العالمین نے مشروع قرار دیا۔ یہ سب دین کی آسانیوں میں سے بڑی آسانیاں ہیں جو آپ کو قدم قدم پر ہمیں نظر آئیں گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ان ھذا الدین یسر، یہ دین بہت آسان ہے۔ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، دین کے اندر جو سختی پیدا کرنا چاہے گا دین اس کے اوپر غالب آ جائے گا۔ وہ دین میں سختی پیدا نہیں کر سکتا، اس کی سختی اپنی ذات کے لیے ہوگی، دین اس سے بری ہوگا، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ کوئی اپنے اوپر سختی کر لے تو کیا وہ دین کے اندر سختی لا سکتا ہے؟ کوئی اپنے اوپر کوئی چیز فرض کر لے کہ ہم یہ چیز کریں گے تو اس کے لیے ہوگا، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہوگا۔ وہ کوئی انسان مان لیجیے اپنے اوپر کوئی نظر مان لے، اس نظر کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا، دوسروں کے لیے ضروری نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی اپنے اوپر کچھ ایسی چیزیں فرض کر لے کہ ہم 5 کی بجائے 10 وقت کی نماز پڑھیں گے، نعوذ باللہ، حرام ایسا کرنا، دین اس پر غالب آ جائے گا، وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ سختی صرف اس کے لیے ہوگی اور سختی کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ دین اس پر غالب ہو جائے گا۔ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، لہذا میانہ روی اختیار کرو اور لوگوں کو بشارتیں دو، نفرت نہ پھیلاؤ، لوگوں کو بشارتیں دو، اور لوگوں کے درمیان میانہ روی پیدا کرو، اور لوگوں کے درمیان جو ہے میانہ روی اختیار کرو۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میرے بھائیو دین کیا ہے، بہت آسان ہے جو اللہ رب العالمین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دے کر کے بھیجا ہے۔ نماز کے لیے انسان وضو کرتا ہے، وضو ضروری ہے، شرط ہے نماز کے لیے، بغیر وضو کے انسان کا جو ہے کہ نماز نہیں ہوگی۔ وضو کے اندر سردی کے موسم میں کچھ غلطیوں کا امکان ہو سکتا ہے ہمارے لیے۔ ایک غلطی یہ ہو سکتی ہے کہ انسان، سردی کا موسم ہے تو کبھی کبھی کیا ہوتی ہے، جو آسین ہوتی ہے اس کو چڑھانے میں انسان کیا کرتا ہے، سستی کرتا ہے، اور اگر پورا نہیں چڑھایا اور یہ کوہنی تک اس نے اپنے اگر نہیں وضو کیا، نہیں دھلا، اس آدمی کا وضو نہیں ہوگا۔ سردی ہے، آپ کو وضو کرنا ضروری ہے، آپ پانی گرم کر لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کوہنی تک آپ کو دھلنا ضروری ہے۔ کبھی کبھی انسان سویٹر پہنے ہوتا ہے، انر رہتا ہے اور پورا اوپر تک نہیں چڑھا پاتا ہے،
تھوڑا چڑھایا اور کوہنی تک نہیں چڑھایا اور کوہنی اس کی سوکھی رہے گی، پانی یہاں نہیں پہنچا تو اس آدمی کا وضو نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ان ایڑیوں کے لیے ویل ہے جہنم کی جن ایڑیوں کو پانی نہیں پہنچتا، جو ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، پانی نہیں پہنچتا۔ وضو کے اندر یہاں تک دھلنا آپ کے لیے ضروری ہے، اس لیے انسان جب وضو کرے، سردی میں عام طور پر یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ انسان سردی کی وجہ سے سخت سردی ہے اور آستین نہیں چڑھا پاتا ہے پورا، اور ایسی وضو جلدی بازی میں کر کے چلا جاتا ہے، تو اس طریقے سے یہ کرنا اس کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ جب تک پوری کوہنی تک انسان وضو نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اور نماز کی صحت کا دار و مدار آپ کے وضو پر ہے، اگر آپ کا وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی، آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی، صلاۃ بھی آپ کی نہیں ہوگی اگر آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے سخت سردی کی وجہ سے کچھ لوگ اپنا منہ بند کر لیتے ہیں نماز پڑھتے ہوں، تو اس سے بھی شریعت کے اندر منع فرمایا گیا ہے کہ انسان اپنا منہ بند کر کے نماز پڑھے، شریعت کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے، منہ بند کر کے نماز پڑھنا، کہ انسان اپنے سارے چہرے کو ڈھانک لے کپڑے سے پورا باندھ کر کے اس طریقے سے نماز پڑھے، یہ شریعت کے اندر منع ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو انسان اپنے چہرے کو ڈھانک سکتا ہے، جیسے آج مان لیجئے ہم ماسک لگاتے ہیں، مجبوری ہے کرونا کی وجہ سے، اور ہماری اس کے اندر حفاظت ہے، کرونا سے بچاؤ کے لیے چیز رکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے سبب بھی بنایا۔ آپ دوا استعمال کرو گے تب اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا، بغیر دوا کے شفا اس سے نہیں مل جاتی ہے۔ آپ شادی کرو گے تب اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا، آپ شادی نہ کرو پہاڑوں سے اللہ تعالیٰ اولاد نہیں پیدا کرے گا، بغیر شادی کی اولاد نہیں پیدا ہو سکتی کہ زمین سے اولاد آئے گی آسمان سے اولاد اترے گی، نہیں، اللہ نے دنیا کو سبب سے جوڑ دیا۔ ہم بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، شفا دیتا اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ رب العالمین اس کو ایک سبب بنایا کہ جو ماسک لگاتی ہے ایک سبب ہے ہماری صحت کا، اس بیماری سے بچنے کا ایک تدبیر ہے اور ایک راستہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ تو اگر ایسی کوئی مجبوری ہے تو انسان اس کو لگا سکتا ہے، انسان کو جماعی آتی ہے نماز کے اندر اپنے ہاتھ رکھ کر کے بند کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں اس کے لیے، کیونکہ اس کے پاس ایک سبب ایک عذر ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیے عورتیں ہوتی ہیں، عورت اگر گھر میں نماز پڑھتی ہے تو چہرہ کھول کر کے نماز پڑھے گی، لیکن اگر وہ باہر نماز پڑھتی ہے مسجد میں جا کر کے تو اس کو چہرے کا ڈھانکنا ضروری ہے، عورت کے لیے چہرہ ڈھانکنا ضروری ہے، عورت چہرہ کھول کر کے نماز نہیں پڑھے گی اگر باہر نماز پڑھتی ہے تو، لیکن اگر گھر میں نماز پڑھتی ہے عورت اپنے گھر میں تو چہرہ کھول کر کے نماز پڑھے گی، لیکن باہر چہرہ ڈھانک کر کے وہ نماز پڑھے گی۔ تو سردی میں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ گاؤں دیہات کے اندر لوگوں کو پتہ نہیں بہت زیادہ سردی ہے، پورا چہرہ ہورا بند کر لیتے ہیں رومال سے یا ٹوپی یا مفلر سے، اور اس طریقے جا کر کے صرف آنکھ ان کو نظر آتی ہے سردی کی وجہ سے، جا کر کے اسی کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ نہیں صحیح ہے۔ آپ کے لیے چہرے کا کھولنا ضروری ہے، الا یہ کہ آپ کے پاس کوئی بہت بڑی مجبوری ہے، جیسے یہ مجبوری کرونا کی وجہ سے ماسک لگا لینا، اگر اس طرح کی کوئی مجبوری ہے تو مجبوریوں کو اللہ رب العالمین جاننے والا ہے، تو یہ بھی انسان کو دھیان دینا چاہیے۔ کچھ لوگ گرم پانی کے استعمال کرنے میں حرج محسوس کرتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کے پاس اگر گرم پانی ہے الحمدللہ اس کو استعمال کیجیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں گرم پانی استعمال کرنا سے وضو کے اجر میں کمی آ جائے گی، کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ کا مکمل وضو ہوگا، پانی ٹھنڈا یا گرم ہو، اس لیے پانی گرم استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس طریقے سے کچھ لوگ وضو کرنے کے بعد تولیہ وغیرہ نہیں استعمال کرتے پوچھنے کے لیے، ٹیشو ہوتا ہے ٹیشو استعمال نہیں کرتے ہیں۔ بھائی آپ سردی اور گرمی آپ کبھی بھی استعمال کرنا چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، خاص طور سردی میں، کیونکہ پانی اگر پوچھ لیں گے تو آپ کو سردی کم لگے گی اور آپ کا وضو بھی ہو جائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ نے وضو کر لیا، پانی پوچھ لیا، ہو گیا آپ کا وضو مکمل۔ وضو کرنے کے بعد ٹیشو کا استعمال کرنا یا تولیہ وغیرہ کا استعمال کرنا کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن کچھ لوگ دینداری سمجھتے ہیں کہ ہم پانی استعمال کیے تو اس کو نہیں پوچھیں گے ورنہ اجر کے اندر کمی ہو جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ سب دین کے اندر تعنت ہے، دین کے اندر تشدد ہے، یہ دین اس سے بری ہے، دین میں اس طرح کا کسی چیز کا حکم جو ہے نہیں دیا گیا ہے کہ انسان اس کو نہ پوچھے۔ ایسی بہت ساری مسجدوں کے اندر وضو خانے کے بعد جو ہے مشین لگی ہوتی ہے اور آپ اس کو بٹن دبائیں گے تو گرم ہوا آتی ہے، وہ کیا کرتا ہے آپ کے ہاتھ کو سکھا دیتا ہے پانی کو، اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دین آسان اللہ رب نے بنایا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے،
آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس سے انسان کی سردی جو ہے جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی دین کی آسانیوں میں سے ایک بڑی آسانی سردی سے متعلق یہ ہے موزوں پر مسح کرنا۔ موزوں پر مسح کرنا، موزوں پر مسح کرنا یہ ہمارا شعار ہے، اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے۔ اور جو موزوں پر مسح کرنے کا انکار کرے کہ موزوں پر مسح نہیں، وہ اہل بدعت میں سے ہے۔ امام ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، قد اشتہر جواز المسح علی الخفین عند علماء الشریعہ حتی عد شعارا لأہل السنہ وعد انکارہ شعارا لأہل البدع۔ وہ فرماتے ہیں کہ موضوع پر مسح کرنا یہ شریعت کے اندر جائز ہے، یہ جو شریعت کے علماء ہیں ان کے ہاں اہل سنت کا ایک شعار ہے، یہ ایک پہچان بن گئی ہے ہماری کہ جو اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں وہ لوگ موضوع پر مسح کرتے ہیں، اور جو اہل بدعت ہیں وہ موضوع پر مسح کا انکار کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا جو روافض ہوتے شیعہ، وہ موضوع پر مسح نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے پاؤں پر مسح کرتے ہیں، پاؤں کو دھلنے کے بجائے پاؤں پر لوگ مسح کرتے، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، یہ ان کے اہل بدعت کی پہچان ہے۔ اس لیے ایک بڑے امام گزرے ہیں، امام فقیہ عالم امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب عقیدے پر العقیدہ الطحاویہ، اس عقیدے کی کتاب کے اندر انہوں نے المسح الخفین کے مسئلے کو بیان کیا ہے، عقیدے میں بیان کیا ہے، کیونکہ ہمارے درمیان اور جو اہل بدعت ہیں روافض ہیں ان کے درمیان پہچان ہے۔ یہ کیا فرق ہے؟ وہ لوگ موضوع پر مسح نہیں کرتے، ہم لوگ موضوع پر مسح کرتے ہیں۔ اس لیے اس امام نے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے العقیدہ طحاویہ کے اندر عقیدے کی کتاب میں اس مسئلے کو بیان کیا کہ وہ لوگ یعنی پہچان بن گئی ہے، جیسے بہت ساری چیزیں ہماری پہچان عقیدے کی، ایسے ہی یہ مسئلہ بھی ہمارے لیے پہچان کا بن گیا کہ موضوع پر مسح کرنا یہ کیا ہے، یہ سنت متواترہ ہے، بہت سارے صحابہ کرام سے ثابت ہے، انہوں نے حدیثیں بیان کی ہیں، متواتر حدیثیں ہیں موضوع پر مسح کرنے کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا۔ یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو جورب ہوتا ہے، کپڑے کے جو موزے ہوتے ہیں، اس پر مسح کرنے کو جائز نہیں سمجھتے، حالانکہ میرے بھائیو ایسی بات نہیں ہے۔ موزہ کسی بھی چیز کا ہو، چاہے وہ چمڑے کا ہو، چاہے وہ اون کا ہو، چاہے وہ کپڑے کا ہو، چاہے نائلن کا ہو، سوت کا ہو، کسی کا بھی ہو جسے موزہ کہا جاتا ہے، اس پر مسح کرنا آپ کے لیے جائز ہے اور ہمارے نبی کی متواتر سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے کہ آپ نے چمڑے کے ساتھ ساتھ کپڑے کے موضوع پر بھی مسح کیا، اور ایسے ہی صحابہ کرام سے بڑے بڑے صحابہ کرام، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طریقے سے اور بڑے بڑے صحابہ کرام سے باقاعدہ ثابت ہے کہ وہ چمڑے کے موضوع کے ساتھ ساتھ کپڑے کے موضوع پر بھی مسح کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چمڑے کے موزے تھے، آپ نے چمڑے کے موزے کو استعمال کیا، اب آخری دور میں آپ کے کپڑے کے موزے بننے لگے، آپ نے اس کو بھی استعمال کیا۔ صحابہ کے زمانے میں تو کثرت سے اس کا استعمال ہونے لگا، چمڑے کے موزے کے علاوہ کپڑوں کا موزہ استعمال کیا جانے لگا، وہ اس پر مسح کرتے تھے کیونکہ مقصد آسانی ہے، لہذا انسان کپڑے کے موزوں کے اوپر بھی مسح کرے گا۔ ایسے آپ تابعین سے دیکھیے، ابراہیم النخعی ہیں، امام مسروق ہیں، بڑے بڑے تابعین، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے تابعین جو گزرے ہیں، ان کے اقوال آپ کو ملیں گے کہ باقاعدہ کپڑوں کے موضوع پر مسح کیا کرتے تھے، لہذا کپڑے کے موضوع پر بھی مسح کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہاں کے بڑے عالم گزرے ہیں، ان سے سوال کیا گیا، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور جو علماء موجود ہیں یا جن کی وفات ہو گئی ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے ائمہ جو گزرے ہیں، ان سے باقاعدہ سوال کیا گیا کہ کیا کپڑے کے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا بالکل جائز، کیونکہ حکمت کیا ہے؟ آسانی، لہذا آسانی اس کے اندر بھی ایک انسان کپڑے کے موضوع میں مسح کرے، لہذا اس پر بھی مسح کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور یہ دین اسلام کی آسانیوں میں سے ایک بڑی آسانی ہے۔ لیکن ہر موضوع پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ ان میں کیا شرط ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ دونوں کو انسان نے پاکی کی حالت میں پہن رکھا ہو، وضو کرنے کے بعد پہنا ہو۔ اگر ناپاکی وضو نہیں ہے انسان کا اور اس نے موزہ پہن لیا تو ایسے موزے پر انسان مسح نہیں کر سکتا۔ کس موزے پر کر سکتا ہے؟ جن موزوں کو اس نے وضو کے بعد پہنا ہو، جن موزوں کو اس نے وضو کے بعد پہنا اس پر مسح کر سکتا ہے۔
مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور آپ نے وضو کیا تو میں جھکا کہ آپ کے موضوع کو نکال دوں. تمہارے نبی نے کیا فرمایا؟ دعہما فانی ادخلتہما طاہرتین، بخاری مسلم کی روایت. ان دونوں موضوعوں کو چھوڑ دو، میں نے ان دونوں کو پاکی کے بعد پہن رکھا ہے، یعنی وضو کرنے کے بعد میں نے پہنا ہے. طاہرتین وضو کرنے کے بعد. پھر آپ نے دونوں موضوعوں کے اوپر مسح کیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان وضو کرنے کے بعد موزہ پہنے. اگر انسان بغیر وضو کے موزہ پہن لے اور اس کا وضو ٹوٹ چکا تھا، موضوع نہیں تھا جب پہنا موزہ، تو ان موضوعوں پر مسح نہیں کر سکتا. یہ شرط ہے جو پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ حدث اصغر، جو چھوٹا حدث ہوتا ہے، چھوٹی ناپاکی جس میں انسان کو وضو کرنا پڑتا ہے، انہی کے اندر انسان موزے پر مسح کر سکتا ہے. حدث اکبر جس میں انسان کو غسل کرنا پڑتا ہے، اس میں ظاہر بات ہے اسے غسل کرنا تو موزے پر مسح کیسے کرے گا؟ غسل کرنے کے لیے اس کو موزہ نکالنا پڑے گا نا. انسان کی عقل یعنی عام بہت یعنی عام سی بات ہے کہ انسان کو موزہ نکالنا پڑے گا غسل کرنے کے لیے. لہذا بڑی ناپاکی کے بعد انسان اس پر مسح نہیں کر سکتا. تیسری شرط کیا ہے کہ اس کا ایک وقت متعین ہے. للمسافر ثلاثۃ ایام وللمقیم یوم ولیلہ. مسافر کے لیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ 3 دن اور 3 رات، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات. مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے جس پر وہ مسح کر سکتا ہے. اور مسافر کے لیے، کیونکہ مسافر سفر میں ہوتا ہے اس لیے اس کو زیادہ اس کی ضرورت ہے آسانی کی، اس لیے اس کے لیے 3 دن اور 3 رات آسانی رکھی گئی. اور موزے پر مسح جب انسان پہلی بار کرے گا تب وہاں سے مدت کی شروعات ہوتی ہے. پہننے سے نہیں شروعات ہوگی، مسح کرنے سے پہلی بار جب آپ مسح کریں گے اس کے بعد سے شروعات ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز آپ نے پڑھی، آپ کا وضو باقی اور آپ نے موزہ پہن لیا، ٹھیک ہے. اب آپ عصر کے وقت مان لیجئے آپ کا وضو ٹوٹتا ہے، یا ظہر میں آپ کا وضو ٹوٹتا ہے. آپ نے ظہر میں وضو کیا اور ظہر میں موزے پر مسح کر لیا. اب یہاں سے آپ کا وقت شروع ہوگا. اب وہاں سے 24 گھنٹہ کس کے لیے؟ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات. اور جو مسافر ہوگا اس کے لیے 3 دن اور 3 رات. تو موزہ پہننے سے اس کی مدت کی شروعات نہیں ہوتی ہے. کہاں سے ہوگی؟ پہلی بار مسح کرنے سے لے کر کے اس کا وقت شروع ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ جی سمجھ رہے نا آپ لوگ میری بات کو؟ کہ موزہ پہننے سے نہیں بلکہ موزہ پر پہلی بار مسح کرنے سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مسافر کے لیے 3 دن 3 رات، مقیم کے لیے 1 دن 1 رات. آپ مقیم تھے مان لیجئے اور آپ نے موزے پر مسح کر لیا. اب آپ مسافر ہو گئے، اب آپ 3 دن 3 رات موزے پر مسح کرنے کا حق رکھتے ہیں. آپ مسافر تھے اور 3 دن 3 رات سے پہلے آپ آ گئے، اب وہ سفر آپ کے لیے نہیں ہوگا، یہ وہ آسانی. اب آپ مقیم ہو گئے، اب آپ 1 دن 1 رات ہی مسح کر سکتے ہیں. 1 دن 1 رات ہی مسح کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. چوتھی بات یہ ہے اس کے تعلق سے کہ موزے ایسے ہوں جو آپ کے پاؤں کے ٹخنوں تک کو چھپانے والے ہوں، تب ان موزوں پر مسح کرنا جائز ہوگا. آج کل مارکیٹ میں نئے موزے آئے ہیں. ایک موزہ ایسا ہے جو صرف نیچے رہتا، اوپر کا پورا حصہ نظر آتا ہے. دیکھا نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ نیا موزہ یہ ہے، اوپر آپ کے پاؤں کا پورا نظر آتا ہے. اس پر مسح کرنا جائز ہوگا؟ نہیں جائز ہے، بالکل جائز نہیں. کیونکہ اس کو پاؤں کو دھلنا پڑے گا. آپ کو پاؤں آپ کا نظر آ رہا ہے. اور کچھ موزے ایسے ہیں جو اوپر کے حصے کو ڈھانکتے ہیں لیکن ٹخنے سے نیچے رہتے ہیں، ان پر بھی آپ مسح نہیں کر سکتے. اس لیے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو پاؤں کو کہاں تک دھلنا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے؟ جی ٹخنے تک. اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. کعبین تک، ٹخنوں تک پاؤں کو دھلو. اگر انسان کا ٹخنا نہیں دھلتا انسان وضو میں تو اس کا وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا. ٹخنا دھلنا وضو کے اندر. اس سے معلوم ہوا کہ پاؤں میں جن حصوں کو، جگہوں کو دھلنا آپ کے لیے وضو میں ضروری ہے، ان جگہوں کو چھپانے والا موزہ ہوگا تب آپ مسح کر سکتے ہیں. اگر ٹخنے سے نیچے آپ کا موزہ ہے تو مسح جائز نہیں ہوگا. یاد رکھ لیجیے اس بات کو. خف کو خف کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہا جاتا ہے الخف لأنه يخفي او يستر ما يجب غسله في الوضوء من القدمين. موزے کو عربی زبان میں خف کہتے ہیں. خف کہنے کی وجہ کیا ہے؟ خف اس لیے کہا جاتا ہے کہ
خف کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے پاؤں کے ان حصے کو چھپا دیتا ہے جن کا دھلنا وضو میں آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے، چھپا دیتا ہے۔ خف مانے چھپا دینا، اس لیے اس کو خف کہا گیا ہے۔ اس لیے نہیں خف کہا گیا کہ چمڑے کا موزہ، نہیں، ہمارے یہاں لوگ غلط معنی بیان کر دیتے، کہتے ہیں چمڑے کے موزے خف کہتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خف ہر اس کو کہا جائے گا جو آپ کے پاؤں کو ٹخنوں تک چھپا دے، اس کو خف کہا جائے گا، چاہے وہ چمڑے کا ہو، چاہے سوت کا ہو، چاہے لائنر کا ہو۔ اور باقاعدہ علماء نے اجماع نقل کیا صحابہ سے کہ صحابہ کرام کپڑوں کے موزوں پر مسح کیا کرتے تھے، لہٰذا کپڑوں پر موزہ مسح کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس آسانی سے ہم اور آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین جس طریقے سے یہ چاہتا ہے کہ اس کی عظیمتوں پر عمل کرو، وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے رخصت دیا اور رخصت پر بھی عمل کیا جائے، تو اللہ کی طرف سے آسانی ہے، رخصت ہے، اس نظام کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مسح کیسے کریں گے؟ مسح کرنے کا طریقہ یہ کہ پاؤں کے موزوں کے اوپر مسح کریں گے، اوپر۔ اب اس کا دو طریقہ ہے، آپ چاہیں دونوں موزوں پر ایک ساتھ مسح کر لیں، دونوں ہاتھوں کو بھگا لیں اور اس کے موزوں کے اوپر اس طریقے دائیں ہاتھ سے دائیں موزے کے اوپر اور بائیں ہاتھ سے بائیں موزے کے اوپر آپ مسح کر لیں ایک ہی بار میں۔ اور اگر چاہیں تو پہلے دائیں پاؤں پر مسح کر لیں اور موزے پر، اور پھر بائیں پاؤں کے موزے پر مسح کر لیں۔ جیسے وضو کرتے وقت پہلے آپ دایاں پاؤں دھلتے ہیں، پھر بایاں پاؤں دھلتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے جائز، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ وضو کچھ لوگ آج کل کیا کرتے ہیں کہ دائنا پاؤں دھلا، موزہ پہن لیا، پھر بایاں پاؤں دھلا، پھر موزہ پہن لیا، ایسے موزے مسح جائز ہوگا کہ نہیں جائز ہوگا؟ نہیں جائز ہو، کیوں؟ ہاں، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، کیونکہ اس نے پورا مکمل وضو نہیں کیا۔ وضو کب مکمل ہوتا ہے؟ دونوں پاؤں کے دھلنے کے بعد، تب انسان پاک ہوگا۔ ایک پاؤں انسان نے دھل لیا، اس کا وضو مکمل یا ناقص؟ ناقص، اس کا وضو مکمل نہیں ہے۔ تو یہاں کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، دایاں پاؤں دھلا، موزہ پہن لیا، پھر بایاں دھلا، پھر موزہ پہن، نہیں صحیح ہے یہ۔ دونوں پاؤں کو دھلنے کے بعد آپ مسح کیجئے، یہ کیا نام ہے، موزہ پہنیے، اس کے بعد پھر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ یہ مسح کا مسئلہ تھا کس میں؟ موضوع کے تعلق سے، اور میں نے بتایا کہ ہر طرح کے موضوع میں مسح کرنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور مسح کا طریقہ بھی بتایا کہ اوپر انسان مسح کرے گا، نیچے نہیں مسح کرے، اور ایک بار کرے گا بس، اس طریقے سے انگلیوں سے لے کر کے ایسا ایک بار، ٹھیک ہے، ایک بار سے مسح کرے گا۔ اور یہ مسح کرنے کا طریقہ آپ کے سامنے۔ مدت ختم ہو جائے، آپ کا مسح کرنے کا وقت بھی ختم ہو جائے گا، نہیں کر سکتے۔ اب آپ کو کرنا ہے تو موزہ نکالیے، اور نکالنے کے بعد پھر دوبارہ وضو کیجئے، پاؤں دھلیے، پھر دوبارہ جب موزہ پہن لیں گے تو پھر دوبارہ آپ کو موزوں پر مسح کرنے کا حق حاصل ہو جائے گا۔ ٹائم ختم ہو گیا، مدت، اس موزے پر آپ مسح نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی آپ کو بڑی نجاست لاحق ہو گئی، اس میں آپ کو موزہ نکالنا پڑے گا۔ جی، ایک اور مسئلہ ہے، وہ ہے تیمم۔ اگرچہ اس کا صرف سردی سے مسئلہ متعلق نہیں ہے، لیکن سردی میں زیادہ تر اس کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے مسئلہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تیمم بھی اللہ تعالیٰ کی آسانیوں میں سے ایک بڑی آسانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تیمم کا ذکر باقاعدہ قرآن کریم کے اندر کیا ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ۔ اللہ فرماتا ہے تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی پیخانہ کر کے آیا ہو، یا تم عورتوں کے پاس گئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو کیا کرو؟ تیمم کر لو پاک مٹی سے۔ کیسے تیمم کریں گے؟ یہ بھی اللہ نے بیان فرما دیا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ، اس مٹی سے اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھ کو مسح کر لو۔ یہ طریقہ مختصر طور پر اللہ رب العالمین نے بتا دیا، ہمارے نبی نے اس کی تفصیل بتائی۔ کیا تفصیل بتائی ہے؟ کہ تیمم کا طریقہ یہ ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ نے عمار بن یاسر سے فرمایا، انما کان یکفیک ان تضرب بیدیک الارض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وکفیک۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ تمہارے لیے اتنا کافی تھا کہ تم اپنے دونوں ہاتھوں کے اندرونی ہتھیلی کو زمین پر ایک بار مارتے، اس کے بعد اس کے اندر پھونک مار دیتے، پھر ان دونوں سے اپنے چہرے کو اور اپنی کلائی تک مسح کر دیتے، تمہارے لیے کافی تھا۔ زمین میں آپ کو لیٹنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیا کافی تھا تمہارے لیے؟ کہ زمین پر ایک مرتبہ انسان اپنے اندرونی حصے کو اس طریقے سے ایک بار مارے، ایک بار۔ اگر دھول ہے، اس کے اندر مٹی لگی ہوئی، اس کے اندر پھونک دے۔ اگر دھول نہیں ہے تو پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ چہرے پر مسح کریں گے۔ اس طریقے سے ایک مرتبہ آپ نے چہرے پر مسح کر لیا،
اس کے بعد یہ کلائی، کف کہتے ہیں کلائی کو، ٹھیک ہے. بعض روایتوں کے اندر ید کا لفظ آتا ہے، تو ید کا مطلب کلائی ہی ہے، کیونکہ دوسری حدیث اس کی معنی کی وضاحت کر دیتی ہے. عربی زبان میں ید کہتے ہیں یہاں سے لے کر کے پورا ید ہے، سب کو ید کہتے ہیں عربی زبان میں. لیکن جب آپ نے دوسری حدیث کے اندر فرما دیا کف، تو کف کا مطلب کیا ہو گیا؟ کلائی. کلائی تک آپ اس کو مسح کر لیں، یہاں تک کرنے کی ضرورت نہیں. کچھ لوگ کوہنے تک مسح کرتے ہیں پورا اس طریقے سے. یہ اللہ کے رسول کی حدیث سے ثابت نہیں ہے. کہاں تک ثابت ہے؟ صرف کلائی تک انسان مسح کرے گا، پوری کوہنی تک نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وضو میں یہاں تک دھلتے ہیں. ارے بھائی وضو میں وہاں تک دھلتے ہو، پاؤں تو بھی دھلتے ہیں وضو میں، تو کیا پاؤں پر مسح کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ ہمارے لیے آسانی رکھی ہے، پاک ہونے کا ایک طریقہ بتا دیا، پاک ہونے کا طریقہ بتایا کس طریقے سے کرنے سے انسان پاک ہو جائے گا. لہذا کیسے مسح کریں گے؟ زمین پر ایک بار ماریں گے، اس کے بعد اگر دھول ہے پھونک مار دیں گے، اگر دھول نہیں ہے تو پھونک مارنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر چہرے پر اس طریقے سے مسح کریں گے، پھر اپنی کلائی پر اس طریقے سے مسح کر لیں گے. یہ انسان کا تیمم کا طریقہ ہو گیا. تیمم یہ غسل میں بھی انسان کر سکتا ہے، کرے گا، اور وضو جہاں کرنا پڑتا ہے وہاں پر انسان تیمم بھی کر سکتا ہے. یعنی انسان کو مان لیجیے غسل کرنا ہے، پانی نہیں ہے اس کے پاس، تیمم کر لے گا. یا پانی تو ہے لیکن پانی ٹھنڈا ہے، اگر غسل کرے گا تو اس کی جان جا سکتی ہے، تو انسان کیا کرے گا؟ جان دے گا یا تیمم کرے گا؟ تیمم کر لے گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اولا مستم النساء، اگر تم عورتوں کے پاس گئے ہو، یعنی تمہیں غسل کرنا ہے، پانی نہ ملے تم تیمم کر لو. پانی کن صورتوں میں انسان کرتا ہے؟ تیمم کن صورتوں میں کرتا ہے انسان؟ پہلی صورت یہ کہ انسان کے پاس پانی نہ ہو، ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کے پاس پانی تو ہے لیکن اس کے استعمال سے خطرہ ہے جان کو. آپ سفر میں ہو، مان لیجیے صحرا میں ہو، اور پانی آپ کے پاس موجود ہے، آپ کو غسل کرنا ہے، اگر آپ پانی استعمال کرو گے تو آپ کی جان جا سکتی ہے. ایک جنگ ہوئی تھی غزوہ ذات السلاسل، اس میں ایک صحابی کو یا ایک شخص کو احتلام ہو گیا تھا، تو انہوں نے غسل کر لیا، ان کی جان چلی گئی. ہمارے نبی نے ان کو پھٹکارا، کہا کہ تم نے سوال کیوں نہیں کیا؟ انما شفاء العی السؤال، اگر تمہیں کسی کا جواب نہیں معلوم ہے تو اس کا سوال کرو. سوال کرنا چاہیے تھا. غسل کر لیا انہوں نے، ان کی جان چلی گئی. ایسی حدیث کے اندر آتا ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک جنگ کے اندر کمانڈر تھے اور امیر تھے، تو ان کو احتلام ہو گیا، تو انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دیا. ہمارے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے تیمم کر کے نماز پڑھایا. کہا تیمم کیا تم نے؟ کہا کہ ہاں میں نے تیمم کیا. اور انہوں نے قرآن کریم کی آیت سے استدلال کیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ رحم دل ہے. تو انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی. ہمارے نبی نے خاموشی اختیار کی، کہا کوئی حرج کی بات نہیں. لہذا اگر انسان کو غسل کرنا پڑے اور پانی ٹھنڈا ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، اگر غسل کرے گا جان چلی جائے گی یا بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے تو وہ غسل نہ کرے، کیا کر لے؟ وہ تیمم کر لے. اس کے لیے شریعت کے اندر یہ چیز ہے. یا پانی اس کے پاس موجود تو ہے لیکن پانی استعمال کر لے گا تو آگے اس کو پانی کی ضرورت رہے گی، لہذا اس کی جان جا سکتی ہے. آپ صحرا میں ہیں، میدان میں ہیں، دور دور تک پانی نہیں ہے، آپ اگر پانی سے وضو کر لو گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو بعد میں پانی نہیں ملے گا، آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے. تو آپ پانی بچا کر کے رکھیے، پینے کے لیے پانی سے وضو مت کیجیے. یہ دین کی آسانیوں میں سے بہت بڑی آسانی. آپ پانی 2 گلاس آپ کے پاس ہے، پانی پی لیا آپ نے، ختم. یہ وہ تیمم کر وضو کر لیں گے، ختم ہو جائے گا. اب آپ کو آگے جانا، پانی نہیں ملے گا آپ کو، صحرا ہے، چٹیل میدان ہے، آدمی کا نام و نشان نہیں ہے، آپ کو سخت گرمی میں پیاس زیادہ لگتی ہے. اب انسان کیا کرے گا؟ پانی نہیں پیے گا، انسان کی جان جا سکتی ہے. لہذا شریعت نے کہا کہ وہاں پر تم وضو نہ کرو، پانی کی حفاظت کرو، تیمم کر لو اور بعد میں پانی تمہارے کام آ جائے گا. تو یہ دین کی آسانیوں میں سے بہت بڑی آسانی ہے جو شریعت ہماری رکھی ہے. سخت سردی ہو، سخت بارش وغیرہ ہو، انسان نماز کو جمع بھی کر سکتا ہے. 2 نمازوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے بھی انسان پڑھ سکتا ہے. اگر بہت سخت سردی ہے، برف پڑ رہی ہے، انسان باہر نہیں آ سکتا، سخت سردی ہے، تو انسان پڑھ سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر ظہر اثر ایک ساتھ پڑھی، مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھا. ابن عباس سے لوگوں نے پوچھا تو کہا اللہ یحرج امتہ، اپنی امت کو حرج میں نہ ڈالے، اس لیے آپ نے ایسا کیا. لہذا جہاں حرج ہو، تنگی ہو، انسان کے لیے پریشانی کا باعث ہو، وہاں پر انسان نماز کو اکٹھا کر سکتا ہے. جیسے آپ سخت سردی ہو جائے مان لیجئے، یا بارش ہونے لگے کہ انسان باہر نہیں نکل سکتا ہے، تو انسان کیا کرے گا؟ وہ جمع کر کے نماز پڑھ لے 2 نمازوں کو. ٹھیک ہے، 2 نمازوں کو انسان جمع کر کے پڑھ لے.
مسجد میں آپ آئے ہیں، ٹھیک ہے، بارش ہو رہی ہے، مغرب کی نماز پڑھا آپ نے، اب عشاء کی نماز بھی پڑھ کر کے چلے جائیے. سخت بارش ہو رہی ہے، آپ کے لیے آنا مشکل اور خطرہ ہے، یا بہت زیادہ سردی ہے کہ اگر آپ باہر آئیں گے تو آپ کے لیے تکلیف، یا برف پڑ رہی ہے باہر نہیں آ سکتے آپ، تو ایسی صورت میں اور آگے مسجد کے اندر آپ 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیجئے، چلے جائیے. ایک اذان ہوگی اور 2 اقامت کے ساتھ انسان کو جو ہے نماز پڑھے گا. انسان دستانہ پہن کر کے نماز پڑھ سکتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ چہرے کو ڈھانپ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے بیان کیا. اس طریقے سے سردی میں انسان آگ استعمال کرتا ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، آپ آگ جلاتے ہیں تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اگر اس کے سامنے اگر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں گے آپ تو گویا کہ آپ نماز آگ کے لیے پڑھ رہے ہیں. یہ حرام ہے ایسا کرنا، اس لیے علماء نے اسے منع کیا. آپ دیکھتے ہیں جو آتش پرست ہوتے ہیں، مجوسی، وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ آگ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں. اس لیے اگر سورج نکل رہا ہو تو اس کی وقت نماز پڑھنا جائز نہیں ہے کہ نہیں؟ ہمارے نبی نے منع فرمایا. سورج غروب ہو رہا ہو نماز پڑھنا جائز نہیں، کھڑی دھوپ اور نماز پڑھنا جائز نہیں. اس طریقے سے یہ بھی ہے، آپ کے سامنے آگ رکھی ہوئی، جل رہی ہے آگ، آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ قطعاً جائز نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ انسان اگر آگ جلاتا ہے تو سونے سے پہلے آگ کو بجھا کر کے سوئے، کیونکہ آگ دشمن ہے یہ، اور آگ اگر پھیلے گی گھر کو جلا سکتی. اور واقعہ ہوا مدینہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ آگ لوگوں نے نہیں بجھایا، جلا کر کے رکھا تھا، آگ لگ گئی، پورا گھر جل گیا. تو آپ نے کہا کہ آگ تمہارے لیے دشمن ہے، لہٰذا تم سو تو آگ کو بند کر کے سو، اور اس کی راکھ جو ہے یعنی بجھا کر کے سو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھر کے اندر آگ لگ جائے. تو یہ بھی جو ہے کچھ مسائل تھے سردی سے متعلق جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کے اندر سمجھ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے. اللہ رب العالمین توحید پر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو شرک سے، بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھے، اور جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی عبادات ہوں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے. اور اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر طرح کے گناہ سے، معصیت سے اللہ رب العالمین سب کو دور رکھے. آمین. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.